وہ کس طریقے سے ثابت ہوتی ہے کہ آیا یہ لباس، یہ چیز، یہ برتن، یہ چادر، یہ کپڑا یا کوئی بھی چیز، انسان کیسے یقین پیدا کرے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ نجس ہو گئی ہیں، ان کو کیسے ثابت کریں؟ تو کہتے ہیں نجاست کو ثابت کرنے کے ہمارے پاس 3 طریقے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ انسان خود یقین کرے اور اسے یہ یقین ہو جائے کہ یہ چیز نجس ہو گئی ہے، یہ کپڑا، یہ لباس، یہ نجس ہو گیا، یہ برتن نجس ہو گیا، یعنی عین نجاست، خون ہے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، منی ہے، ان میں سے کوئی چیز جس کے اندر گر گئی ہے تو یہ چیز نجس ہو گئی۔ پہلا انسان خود یقین کرے۔ دوسرا، صاحب ید، جس کے ہاتھ میں، جس کے کنٹرول میں یا جس کی ملکیت میں وہ چیز ہے، وہ کہے کہ یہ چیز نجس ہے۔ مثلا آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو صاحب خانہ کہے کہ اس کو ہاتھ نہ لگائے گا، یہ استعمال نہ کیجیے گا، یہ نجس ہے۔ یا صاحب خانہ کے علاوہ کوئی نوکر ہے، کوئی خادم ہے، اس کے ذمے کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے کنٹرول میں کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ چیز نجس ہے، لہٰذا 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا یہ ہے کہ 2 عادل شخص گواہی دیں۔ ہم نے پہلے بھی جب اس کا ذکر آیا تھا تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل اسے کہتے ہیں کہ جو گناہان کبیرہ کو انجام نہ دے، ترک گناہان کبیرہ کرے اور گناہان صغیرہ کو بھی بار بار تکرار نہ کرے۔ اگر اس کے بارے میں اس کے اہل محلہ سے پوچھا جائے تو اس کی خوبی اور نیکی بیان کرے، اسے کہتے ہیں عادل۔ تو اگر 2 عادل کہہ دیں کہ یہ کپڑا، یہ برتن، یہ چادر، یہ فلان چیز نجس ہے تو اس کی بات پہ بھی یقین کیا جائے گا۔ بس ہمارے پاس نجاست ثابت ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک، انسان خود یقین کرے۔ دوسرا، وہ چیز اس شخص کے ہاتھ میں ہو جو اس کا مالک ہے، یہ اس کی کنٹرول میں ہو۔ تیسرا، 2 عادل شخص اس کی گواہی دیں کہ فلان چیز نجس ہے۔ اب اگر ایک لڑکا ہے، اس کی ایج بلوغ کے نزدیک ہے، یعنی ابھی وہ بالغ نہیں ہوا لیکن بالغ ہونے کے قریب ہے، یعنی قمری اس کے 13 سال یا 13.5 سال پورے ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ لڑکی ہے تو اس کے 8 یا 8.5 سال پورے ہو گئے ہوں، یعنی بالغ ہونے کے وہ نزدیک ہیں۔ وہ اگر کسی چیز کے بارے میں کہیں کہ فلاں چیز نجس ہے تو ان کی بات پر یقین کیا جائے گا اور اس چیز کو نجس سمجھا جائے گا۔ یہ تو نجاست ثابت ہونے کے طریقے۔ اب یہ ہے کہ ایک پاک چیز کس طریقے سے نجس ہو جاتی ہے۔ ایک چیز پاک ہے، ایک لباس ہے، ایک برتن ہے، ایک چادر ہے یا گھر کی کوئی چیز، وہ کس طریقے سے وہ نجس ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ 4 طریقوں سے ایک پاک چیز وہ نجس ہو جاتی ہے۔ پہلے یہ ہے کہ پاک چیز نجس چیز کے ساتھ، جو نجس چیز اس کے ساتھ ملے، مس ہو، اس کے ساتھ ملاپ ہو، صحیح ہے، تو اس صورت میں پاک چیز نجس ہو جائے گی۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ پاک اور نجس دونوں یا ان میں سے کوئی ایک مرطوب ہو، رطوبت اس کے اندر، وہ گیلی ہو، وہ تر ہو۔ تیسرا کہ وہ جو دونوں چیزیں ہیں ان میں، دونوں میں یا کسی ایک میں رطوبت اتنی زیادہ ہو کہ وہ ایک سے دوسری چیز میں سرایت کر جائے، منتقل ہو جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ ملاپ جو ہو رہا ہے، یعنی پاک چیز جو نجس چیز سے مل رہی ہے، یہ بدن سے باہر ہونی چاہیے، داخلی طور پر اندرون بدن نہیں ہونی چاہیے۔ بس ہم نے یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر کیا کہ 4 طریقوں سے پاک چیز نجس ہو جاتی ہے۔ پہلے یہ کہ پاک چیز نجس چیز کے ساتھ مس ہو، مل جائے۔ دوسری یہ کہ وہ دونوں چیزیں، پاک چیز اور نجس چیز، جو ان میں سے کوئی ایک گیلی ہو، مرطوب ہو، تر ہو۔ تیسرا یہ کہ وہ رطوبت اتنی ہو کہ وہ ایک سے دوسری چیز میں سرایت کر جائے، یعنی اس میں منتقل ہو جائے۔ اور آخری اور چوتھی چیز ہے کہ یہ جو ملاپ ہو رہا ہے، یہ ملاپ بدن سے باہر ہونا چاہیے، بدن کے اندر یہ ملاپ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر یہ تھا کہ ہم نے نجاست کو
کیسے ثابت کیا اور ایک پاک چیز کیسے نجس ہو جاتی ہے۔ یہاں پر کچھ مسائل ہیں، ان کا ہم ذکر کریں گے کہ نجس کھانا یا نجس چیز کا پینا یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے کسی اور شخص کو نجس چیز، نجس کھانا کھلانا یا نجس چیز پلانا یہ بھی حرام ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص خود نجس چیز کھا رہا ہے یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو آپ کے لیے اس کو روکنا یا اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو اس بارے میں مسئلہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس سے متعلقہ 2-3 مسائل ہیں کہ بیرون ملک جو مسلمان ممالک نہیں ہیں، غیر اسلامی حکومتیں ہیں، کافر ممالک ہیں، وہاں سے جو دوائیں آتی ہیں، جو پرفیوم آتے ہیں، صابن آتے ہیں، کریمیں آتی ہیں، یہ اس قسم کی دوسری ایسی چیزیں آتی ہیں، اگر انسان کو ان کی نجاست کے بارے میں یقین نہ ہو تو وہ چیزیں پاک ہیں، ان کا استعمال کرنا جائز اور حلال ہے۔ یعنی باہر کے ممالک سے جو یہ چیزیں آتی ہیں، انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہاں واقعی یہ نجس ہیں۔ نجس سے مراد اس کے اندر ایسی چیز استعمال ہوئی ہے کہ جو نجس ہے اور اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ اگر انسان کو یقین نہیں ہے تو اس صورت میں اس کا استعمال کرنا حلال اور جائز ہے، اور تلاش اور جستجو اور صحیح کوشش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اس کے بارے میں تحقیق کرے یا اس کے بارے میں بررسی کرے کہ آیا یہ پاک ہیں، یہ نجس ہیں۔ اگر انسان کسی کے گھر میں مہمان جاتا ہے اور وہاں پر وہ میزبان کے گھر کی کسی چیز کو نجس کر دیتا ہے، جیسے چادر ہے، تولیہ ہے یا اور ایسی چیزیں ہیں، تو صاحب خانہ اور میزبان کو اس کے بارے میں بتانا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا برتن ہیں تو اس صورت میں صاحب خانہ کو بتانا ہوگا کہ آپ کے گھر کا فلاں برتن جو ہے فلاں وجہ سے مجھ سے نجس ہو گیا ہے، یا یہ کھانا جو ہے جو آپ رکھ کر گئے تھے وہ کھانا نجس ہو گیا، اس کو استعمال نہ کیجیے گا۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں، اگر وہ انسان کسی کے گھر میں بطور مہمان جاتا ہے اور وہاں پر وہ چیز انسان سے نجس ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں صاحب خانہ کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ جو بہت اہم ہے کہ مسجد کے بارے میں ہے۔ مسجد کی دیواریں، مسجد کا فرش، مسجد کا چھت ہو گیا، یعنی تمام مسجد، چاہے وہ اندر کی طرف سے ہو چاہے وہ باہر کی طرف سے ہو، اس کا نجس کرنا وہ حرام ہے اور گناہ ہے، اور اگر نجس ہو جائیں تو اس کا پاک کرنا واجب فوری ہے، یعنی اس کو فوری طور پر پاک کرنا ہوگا، چاہے انسان کو اکیلے ہی اس کو پاک کیوں نہ کرنا پڑے۔ یعنی میں متوجہ ہو گیا کہ مسجد میں خون گرا ہوا ہے اتنی مقدار میں، تو میرے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی مل سکتا ہے تو ٹھیک، والا میں خود اس کو جلدی سے پاک کروں۔ بس مسجد جو ہے، مسجد کو نجس کرنا، اب ہم نے نجاسات کا ذکر کر دیا ہے، چاہے وہ باہر کی دیواریں ہوں، چاہے اندر کی دیواریں ہوں، چاہے وہ اندر سے چھت ہو، چاہے باہر سے چھت ہو یا فرش ہو، ان کو نجس کرنا وہ حرام ہے اور گناہ ہے، اور اگر ہو جائیں تو ان کو فوری پاک کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اسی طریقے سے حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو ہے حرم ہیں، ان کو نجس کرنا اگر ان کی بے حرمتی ہو رہی ہو تو یہ حرام ہے، لیکن اگر ان کی بے حرمتی نہ بھی ہو رہی ہو تو ائمہ علیہ السلام اور سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کو نجس کرنا گناہ اور حرام ہے، اور اس کو پاک کرنا فوری طور پر واجب اور ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔